علامہ صاحب ہیں؟ علامہ صاحب تو بھائی علامہ ہم سے کیا سوال کریں گے؟ والسلام علی من لا نبی بعد. پروفیسر صاحب نے بہت جامع تعریف علم کی کر دی، اور علم کی جو مستقل اور مطلق کیٹیگریز ہیں انہیں بھی بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ انسان کی تخلیق میں سب سے قیمتی جوہر اس کا جوہر علم ہے، اور وہ علم جو اللہ کی جناب سے لے کر اس علم کو کنٹین کرنے والا شعور لے کر آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو وہ سادہ سلیٹ کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مسلمات علم اور اپنی عقلی سرگرمیوں سے بعد میں حاصل کیے جانے والے تمام علوم کے حق اور باطل ہونے کا معیار چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت مطلب قیمتی بات ہے کہ انسان کی فطرت اس شعور پر مبنی ہے جو شعور اسما کے خداداد علم کی روشنی میں خلق ہوا ہے۔ اب اسما کا علم ہے، اس میں کچھ اختلاف صحیح، لیکن ہم جیسے اسما کا علم کا مطلب ہے مسمیات کا علم، یعنی اس کا مطلب ہے مسمیات کے علم کا مطلب ہے موجودات کا علم، یعنی جس شے پر شے کا نام رکھا جا سکے یا جو شے نام والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسمیات وجود کو، حتیٰ کہ اس میں عدم بھی داخل ہے کیونکہ اس کا اسم ہے، تو ان سب کو شعور انسانی کی تحویل میں دینے کا یا انسان کو انہیں اپنے شعور میں لانے کا بنیادی سامان بھی دے رکھا ہے، اور صرف یہ سامان کسی آئینے کی طرح نہیں ہے جس پہ چیزیں عکس ہو رہی ہیں، بلکہ یہ ایک کریٹیکل شعور بھی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی توحید کے ذوق کے ساتھ علم الاسماء عطا فرمایا ہے۔ تو ذوق توحید موجودات کے علم کو اگر سرٹیفائی نہ کرے، اگر ویریفائی نہ کرے، تو وہ علم انسان کا شرف نہیں ہے، وہ علم انسان کی گراوٹ ہے۔ تو ہماری جو ایپسٹیمالوجی ہے، ہمارے جو نظریہ علم ہے، وہ مطلب اجمال میں یہ ہے کہ جس علم کا حتمی معلوم اللہ نہیں ہے وہ جہل ہے۔ میرے اشیاء کی تحقیق کے نتیجے میں ان سے حاصل ہونے والا علم اگر خالق اشیاء کی معرفت میں کنورٹ نہیں ہوتا تو وہ جہل ہے، وہ علم نہیں ہے۔ تو کیونکہ اسکیم علم کہتے کسے، وجود کیا ہے کا جواب، یعنی علم کا خلاصہ یہ ہے کہ ذہن جب وجود کیا ہے کے سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جو نتیجہ اس کے ذہن میں مرتب ہوتا ہے اس نتیجے کو علم کہتے ہیں، اور وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو لیکن وہ ٹیکنیکلی علم ہے، کیونکہ میں نے اس کو شناخت کیا اور میں اس کے اظہار پہ قدرت رکھتا ہوں، تو یہ علم ہے۔ لیکن یہ علم شعور کی خداداد ساخت کے چینل سے گزرے بغیر اپنا صحیح ہونا، اپنا حق ہونا، اپنا مفید ہونا، اس کی سند نہیں حاصل کر سکتا۔ اب اس میں ایک
اللہ کی بہت بڑی رحمت پوشیدہ ہے. کاش ہم لوگوں نے اس رحمت کو شکر کے ساتھ قبول کیا ہوتا اور اس رحمت سے جو ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی اس کی طرف توجہ کی ہوتی تو آج مسلم مائنڈ پسماندہ نہ ہوتا. وہ جیسے کل ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو وہ بات مختصراً عرض کر رہا ہوں، پھر آگے چلیں گے کہ علم کیا ہے، اپنی کیمسٹری میں کیا ہے، اپنی کنسٹرکٹ میں کیا ہے. وہ جو اللہ نے وجود کو سمبل کی طرح بنایا ہے، یعنی ہر موجود، چاہے وہ وجود ذہنی ہو، چاہے موجود فی الخارج ہو، چاہے وہ مفروضہ ہو، چاہے وہ ایکسپیرینسیبل ہو، ویریفائڈ آبجیکٹ ہو، دونوں صورتوں میں وہ مفید ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو اصول علم ہے. کیونکہ ہر علمی سرگرمی علم کیا ہے کہ واضح جواب سے شروع ہوتی ہے. یہ ابھی بعد میں عرض کروں گا، یہ ایک دجل ہے جو ویسٹ نے پھیلایا ہے. تو یہ جو میرا علم ہے یہ اللہ کی نشانی کا علم ہے. تو اگر میں نے کسی شے کو اللہ کی نشانی ہونے کی، اسی کو میں کہہ رہا ہوں یہ سمبلزم ہے، اللہ کی نشانی ہونے کے طور پر شناخت کر لیا حق الیقین کے ساتھ، تو اب میں اس شے کے تجزیے کے بعد جو اس کی معلومیت کے حدود مقرر کروں گا، یعنی اس کا جو بھی علم حاصل کروں گا جو مجھے پہلے نہیں تھا، وہ علم صحیح ہو تو بہت اچھا، وہ علم اگر غلط فہمی پر مبنی ہو تو بھی مفید ہے، کیونکہ میں نے شے کا جو حتمی علم ہے وہ میں نے صحت کے ساتھ حاصل کر لیا ہے. اور وہ حتمی علم کیا ہے؟ کیونکہ شے کی کوئی بھی تعریف اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ یہ آیات الہی کا حصہ ہے، یہ اللہ کی نشانی. شے کی کوئی بھی تعریف، کوئی مٹیریل، کوئی ریشنل ڈیفینیشن اس سے زیادہ جامع نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی حضوری میں رکھنے والی کھڑکی ہے یہ. تو جس نے شے کے مقصد وجود اور حقیقت وجود کے ساتھ اسے بھانپ کر اپنے شعور کو حقیقت وجود کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی، تو وہ اگر میز کو کرسی سمجھ آئے تو کوئی حرج نہیں. آپ سمجھے نا؟ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کا پہلو کیا ہے کہ علم غلطی کے امکان سے پاک نہیں ہو سکتا. دو چیزیں انسانی علم میں نہیں رکھی گئی، ایک احاطہ کہ یہ اب کسی بھی چیز کا مکمل آخری درجے کا علم نہیں حاصل کر سکتا، یہ انسان کو نہیں دیا گیا. اور دوسرے یہ کہ جو بھی علم ہوگا اس میں غلطی کا احتمال یقینی ہوگا. جو بھی علم ہوگا، چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، جیسے ہی میرے تصرف ذہنی میں کوئی بات آ جاتی ہے تو اس میں پھر اس میں جو نئی صورتیں یا علمی حیتیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی کنسٹرکشن میں میرا ہاتھ ہوتا ہے. تو جیسے ہی میں کسی بھی اسکیم آف نالج یا اسکیم آف تھنگس میں خود کو داخل کروں گا، ویسے ہی اس میں نقص یقینی ہے، ویسے ہی اس میں غلطی کا امکان یقینی ہے. مطلب یہ کیونکہ جو چیز مکمل نہیں ہے وہ غلطی کے مادے سے بنی ہے. صحت صرف کامل کو ہے. واضح ہے نا کہ جو علم عین معلوم ہو کہ
ایک چیز ہوتی ہے شے، صورت شے، ایک چیز ہوتی ہے حقیقت شے۔ ہمارا شعور دونوں کا اثبات کرتا ہے، مطلب اس میں ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے کہ ہر صورت کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ہڈن، وہ تھنگ ان اٹ سیلف کہتے ہیں اس کو، فلسفے میں نومینا کہتے ہیں۔ فینومینا صورت شے اور نومینا حقیقت شے، حقیقت مخفیہ شے۔ تو یہ اس پر تمام فلسفیوں اور تمام مومن کافر سب کا اس پر اتفاق ہے، اور وہ اتفاق یہ ہے کہ حقیقت شے ہم تصور کی حد سے بڑھ کر تجربے کی حد تک نہیں لا سکتے، یعنی حقیقت شے کا علم محال ہے، یہ ممتنع العلم ہے۔ یہ امتناع علمی اس عقل کے لیے ہے جو خود آزادی کے ساتھ اپنے آبجیکٹ پر ورک کرتی ہے، اور پھر کوشش اگر وہ یہ کرے کہ میں شے کی صورت اور اس میں جو شامل ایلیمنٹس ہیں ان کے استعمال کو سب کو سمجھ گئے اور صحیح سمجھ گئے، تو اب میں اس کے اندر جو اس کا ایک اوریجن ہے جو بیانڈ فارم ہے اس کو بھی سمجھ لوں اسی طرح جیسے صورت کو جان لیا، تو یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ حقیقت شے محض خبر ہے، اگر خبر کے طور پہ مجھے پتہ چل جائے تو پتہ ہے، ورنہ نظر سے ممکن نہیں ہے۔ واضح نا، اس سے ایک پہلو نکلتا ہے، وہ پہلو یہ نکلتا ہے کہ انسان کو صورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مطلب اس باشعور مخلوق یعنی انسان، شعور آزادی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ شعور کا مطلب ہی یہ ہے کہ غلطی کر سکنے کی صلاحیت۔ شعور کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں اللہ کو نہ ماننے کی بھی وہ صلاحیت، مطلب جو کفر تک بھی لے جائے اور ایمان تک بھی لے جائے، وہ سواری ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہمارا شعور جو ہمارے فری ول سے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہی بنائے امتحان ہے۔ تو اب اس میں اچھا آپ بچوں کو نہ بٹھائیں ورنہ تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے، مطلب سمجھدار لوگوں کو بٹھائیں۔ تو بچوں کا کام نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ ویسے پھر مولویوں پہ ایک اور تہمت لگ جائے گی کہ یہ ایسی زبان بولتے ہیں جو سمجھ نہیں۔ تو اس کو میں آسان کر کے ایک ایسی بات عرض کرتا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمات شعور یا تمام مقدمات شعور کا علم اپنے زمانے میں موجود ڈیفینیشن آف نالج وغیرہ کے ساتھ مل کر نکالیں، ورنہ وہ صرف دعوے سمجھے جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فطرت میں ہے ایمان، تو وہ کہتے ہیں کہ فطرت تو جبر ہے، تو یہ فطرت ہے کہاں؟ تو پھر ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ فطرت پر تک رسائی کے بظاہر کلینکل راستے ان کے پاس زیادہ ہیں۔ تو کہتے ہیں فطرت وہ ہے جس کی خلاف ورزی آپ کر ہی نہ سکیں، یعنی آپ آنکھوں کو سننے کی ذمہ داری دے ہی نہیں سکتے، آنکھ کی فطرت ہے دیکھنا۔ تو اب وہ ٹھیک ہے کہ پھر آپ خانہ کعبہ دیکھیں یا کوئی قمار خانہ دیکھیں، لیکن یہ کہ آپ یہ فطرت بینائی آنکھوں سے چھین کے اسے سماعت پہ معمور نہیں کر سکتے۔
تو یہ فطرت حیوانی ہوتی ہے، یعنی حیوانوں پر یہ جبر ہوتا ہے کہ ان کے اجزائے وجود ان کے تصرف میں نہیں ہیں، انہیں ان کی پابندی کرنی پڑتی. کہنا اگر فطرت صحیح معنوں میں آپ بول رہے ہیں تو ہم تو کافر ہو ہی نہیں سکتے. مطلب کفر کا وجود یہ بتاتا ہے، اور کافروں کی ہر زمانے میں اکثریت رہی ہے. اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ فطرت حق کا حق کی پہچان فطری نہیں ہے. تو اب ہمارے مذہبی ڈسکورس میں ایک خامی یہ ہے، موجودہ ہمارے سلف نے تو جو راستہ دکھایا تھا ہم نے اس کو جو ہے وہ اس پہ ہمارا کوئی نقش قدم ہی نہیں ہے 500 سال سے. یعنی سلف معقول میں ایک راستہ بنا کے کئی راستے بنا کے گئے، تو اس راستے بس وہی چلتے رہے، ہم نے اس کو اپنے اوپر ممنوع کر رکھا. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کاؤنٹر کویسچن فیس نہیں کر سکتے. ہر بات دوسرے کے لیے کنونسنگ بننے کی حرکت اگر پیدا کر لے تو اس میں 2-3 پڑاؤ آتے ہیں. پہلا یہ کہ وہ آپ کی بات کو سن لے اور آپ کی بات اسے اجنبی نہ لگے. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کے مقابلے میں اپنا تصور پیش کرے گا اور کہے گا کیونکہ آپ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، یعنی حقیقت اٹل حقیقت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، تو میرا تصور حقیقت یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بیان کی ہوئی حقیقت کے مقابلے میں میرا تصور حقیقت زیادہ لاجیکل ہے، زیادہ پروڈکٹیو ہے، زیادہ نتیجہ خیز ہے. تو اب آپ یہاں پر رک جاتے ہیں. جیسے آپ کہیں کہ وہ خلافت ہمارے خلفاء ایسے سادہ تھے، تو ایک صاحب نے کہا وہاں ناروے میں اوسلو میں کہ ہمارے تو ایسے سادہ تھے. انہوں نے کہا ہمارے بھی ایسے ہی، ہمارے اکثریت ہے، تمہارے یہاں 4 ایسے تھے، ہمارے یہاں 400 ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو اس میں ہوتا یہ کہ ہم جب یہ ایک دم جلغار ہو جاتی ہے نا تو ہم بات کو ٹال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا تم نہیں سمجھتے یا کچھ کر آ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اس سے بات بہت بگڑ جاتی ہے، کیونکہ آدمی اس بات کو ریکگنائز کر سکتا ہے کہ آپ ماننے میں سچے اور جاننے میں کمزور ہیں، لیکن ماننے کی سچائی تو ثابت ہونا آپ کی. کیونکہ اگر ہم اپنے ایمانیات میں سچے ہیں تو اس کی طرف سے بھولے نہیں ہو سکتے. یعنی دنیا میں ہم سچے ہیں نا، دنیا تعلق میں پیسہ آ جائے، بڑائی مل جائے، تو ہر آدمی افلاطون ہے اپنے دنیاوی مفادات میں. وہ چکر نہیں کھاتا، وہ ساری ترکیبیں اور وہ سب رکھتا ہے، اس کو کسی طرح کی کوئی غفلت پیش نہیں آتی. یہ ایک دین ہی رہ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا، اور کتاب ہی رہ گئی ہے جس میں ہم نے اپنے شعور کو حافظے سے زیادہ جو ہے اس کا مخاطب ہی نہیں بنایا. یعنی دین کا اللہ کی ایک بات میرے اندر ہر مرتبہ ایک نئی روشنی اور نیا جذبہ نہ پیدا کرے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس میں سنجیدہ نہیں ہوں. بل گیٹس کو ابھی میں بٹھا دوں نا تو ریڈی والا بھی 6 گھنٹے کا لیکچر سنے گا اس کا. مطلب اگر آپ ریڈی والے سے کہیں یار بل گیٹس بننے کی تدبیریں یہ ہیں، اب اس بے وقوف کو معلوم بھی اگر ہو کہ یہ محال ہے ریڈی والے کا بل گیٹس بننا، تو وہ پوری توجہ سے سنے گا کہ اچھا یہ رہا، اچھا یہ، اور شاید نوٹ بھی کرنے لگے اگر پڑھا لکھا ہو. تو
دین کے ساتھ ہمارا وہ ربط ہے ہی نہیں. تو کیونکہ ایک بات میں عرض کروں، ابھی یہ ذرا بیچ میں ایک بات الگ سے آ گئی ہے، پھر ہم جوڑیں گے علم کیا ہے وہ، کہ اینٹیفائڈ علم کانسیپچول علم سے بڑا علم ہے. جیسے حضرت فرما رہے تھے نا حق الیقین ہو جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق الیقین کی 2 شکلیں اور 2 صورتیں اور 2 درجات رکھے ہیں. بس ٹھیک ہے، ٹھیک میں کہ غیب کو ماننے میں سنجیدگی اور سچائی ہو تو غیب شہود سے زیادہ ایکسپیرینسیبل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی جو غیب کا لغوی مطلب نہیں جانتا، مطلب ایک بالکل ان پڑھ آدمی بھی اللہ کو اس کے غیاب کے ساتھ ماننے میں سچا ہے، تو وہ خود اللہ کے ہونے اور غیب وغیرہ پہ خود سب سے مؤثر حجت ہے. وہ جو بڑے سے بڑا فلسفی اس کی جب یہ اینٹیفائڈ دلیل دیکھے گا تو وہ مرعوب ہو جائے گا. آپ نے اگر غور کیا ہو تو 60s وغیرہ میں ویسٹ خصوصاً یورپ میں بہت بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ اسلام قبول کیا مسجد میں کام کرنے والوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کے بعض نمونوں کو دیکھ کے، عام آدمیوں کو دیکھ کے. کیونکہ حق جانب وجود سے اظہار پا جائے نا، تو پھر اسے دلیل کی ضرورت، منطق کی ضرورت نہیں رہتی. تو ہم نے عوام نے یہ کوتاہی کی کہ انہوں نے اللہ کو ماننے کا اتنا حق بھی ادا نہیں کیا جتنا حق انہوں نے جو ہے وہ اپنی نوکری کو یا باس کو ماننے میں ادا کیا ہے. تو اور یہ معاملہ کس سے جو دلوں کا حال جانتا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ ہم مذہبی علم اب علمی روایتوں میں سب سے پسماندہ روایت ہے. مطلب مذہبی ذہن سب سے پسماندہ ذہن مطلب طے ہو گیا ہے. وہ اسی وجہ سے وہ جو ان میں ذرا ہمدرد ریسرچر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آئیڈیاز کو پیشن بنانے اور عمل بنانے میں ناکام ہیں. انہیں کوئی دلچسپی نہیں. بھئی تمہارا آئیڈیا آف حق جو ہے وہ اگر خارج میں اپنے نتائج نہیں پیدا کر رہا، کوئی نظام نہیں پیدا کر پا رہے، تو کم از کم تمہاری جو اپنی مطلق العنان سلطنت ہے، یعنی تمہارا باطن، تمہارے جذبات، ان میں اللہ کہاں ہے؟ مطلب اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پہ مرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چونو چرا اپنا مقتدائے مطلق ماننے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے تمام حقوق کو ادا کرنے میں مستعد اور فکر مند رہنے والے ایسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. آپ کمپیوٹر پروگرامنگ سینٹر سے باہر نکلیے تو وہاں لڑکوں کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوتے ہیں آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اس میں سنجیدہ ہیں، وہ جاگتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں. ہم تو اب نہیں دیکھتے، پہلے دیکھتے تھے کہ بزرگوں کے آنکھوں کے گرد حلقے ہوتے تھے، اب نہیں نظر آتے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ، اس میں میں اس بات کو تھوڑا سا طول دے دوں، اس میں افادیت علمی زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو اہمیت، مطلب اس بات کی پہچان کہ آپ یہ اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، وہ یہ ہے کہ آپ کی تنہائی کیسی ہے. آدمی مکمل اکیلا نہیں ہوتا کبھی بھی، فزیکلی تنہا ہوتا ہے،
لیکن اکیلا نہیں ہوتا، اس کی تنہائی میں جو اس کے ساتھ ہے یہ اسی کا عاشق ہے، اسی کا پابند ہے، اسی کا بندہ ہے۔ تو تنہائی بس دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کی تنہائی اگر اچھی ہو جائے تو معاشرت جو ہے وہ تنہائی کا بچہ ہے۔ اچھی معاشرت بری تنہائی سے نہیں پیدا ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اچھی معاشرت دین ایمان۔ تو خیر ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ پہلی بات یہ عرض کر دی کہ علم دنیاوی، دنیا کا کوئی بھی علم وہ غلط بھی ہو تو مفید ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسرار تخلیق رکھے ہیں تمام مخلوقات میں، ان اسرار تخلیق کا شعور رکھے بغیر یا ان چھپے ہوئے میکینکس کو، چیزوں میں چھپے ہوئے میکینکس کو معرفت الہیہ کے سے جذبے کے ساتھ دریافت کرنے کی سرگرمی کیے بغیر اللہ سے علمی تعلق نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ میں اللہ کے سر تخلیق کو جان رہا ہوں نا، تو وہ اللہ کے سر تخلیق کو جاننے کی کوشش کرنے والا ہمیشہ یقین اور حیرت کے بلینڈ میں رہتا ہے کہ وہ اس کے لیے ہر چیز یقینی ہے اور وہی یقینی حیران کن ہے۔ آپ معلوم کہ یقین حیرت کو کل کر دیتا ہے کہ یقین ہے ٹھیک ہے، ہمارا سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا ہے، اب میرے اندر کوئی جذبہ اور حیرت نہیں پیدا ہوتی۔ یہ اللہ ہے جو اپنی معرفت کے طالبوں میں تیقن اور تحیر کو یکجان رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شعور کی انتہائی قسم ہے جو جدید تھیوری آف پرسیپشن ہے نا، اس میں منتہائے علم یا منتہائے شعور یہ ہے کہ تیقن اور تحیر یکجان ہو جائیں۔ تو ہر مسلمان کو اس یکجانی کی کنجی، اس منتہا تک پہنچا دینے والی یقینی سیڑھی میسر ہے۔ تو اس میسر اتنے بڑے کمال تک پہنچنے کا ہر راستہ کھلا ہوا ہونے کے بعد، ہر ایک پر کھلا ہونے کے بعد، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چوٹی پہ 10 مسلمان بھی عالم اسلام میں نظر نہیں آ رہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے شعور کو اللہ کی سے غیر متعلق کر کے، لا تعلق کر کے، اس کی جو بچی کچی طاقت رہ جاتی ہے، یعنی اس کے جوہر کو اس میں سے سلب کر کے، اور خود کو مسلمان ماننے کے خبت میں رکھتے ہوئے جو مضحکہ خیز بچکانہ کوششیں دنیا کو سمجھنے میں کی ہیں، مطلب دنیا کو سمجھنے کے ڈسکورس میں کوئی ایک سطر مسلمانوں کی نہیں ہے اس وقت علم دنیا کی جو موجودہ تشکیل ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ وہ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے ایمان میں یہ تاثیر رکھی ہے، یہ چاہے جھوٹا بھی ہو، میں جھوٹ موٹ اسے نبھا رہا ہوں، کہ جب تک اللہ کی معلومیت کے سائے میں علمی سرگرمیاں نہیں کرو گے تو ایسے ہی مذاق کا نشانہ بنتے رہو گے۔ تو علم کیا ہے وہ تو واضح ہے، لیکن یہ کہ علم کے حصول کے ذرائع کیا ہیں۔ تو علم کے حصول کے ذرائع علم سے وابستہ میری مراد کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، تعلیم میں یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ میں ایک سائنسداں جو ہے، آئنسٹائن جو ہے، ہائزنبرگ ہے،
یہ جب بھی کوئی چیز دریافت کرنے کی کوشش شروع کرے گا تو اس یقین کے ساتھ شروع کرے گا کہ میں دریافت کر لوں گا لیکن وہ مکمل نہیں ہوگی، اس یقین کے ساتھ۔ یا جیسے کوئی ماہر نحویات ہے، وہ کسی لفظ کی تحقیق شروع کرے تو اس یقین کے ساتھ شروع کرے گا کہ میں مکمل علم نہیں حاصل کر سکتا۔ معنی کیا ہے کا سوال ہر آدمی اپنے پیش نظر رکھ لے اور سوچے کہ معنی کیا ہے، تو پہلے ہی قدم پہ اسے مجبور ہونا پڑے گا اس نیت پر یا اس حالت تسلیم پر کہ میں کوشش تو کروں گا اور معنی تک اپنی موجودہ علم سے زیادہ علم حاصل کر لوں گا معنی کے بارے میں، لیکن مکمل کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ ایک علم ہے کہ جس میں تکمیل اور صحت مطلق نہیں ہے۔ یہ علم انسان کے ارادے، تصرف اور خلاقی اور آزادی سے پیدا ہوتا ہے، جس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ آپ سائنس پڑھیے، سائنس میں جو بھی چاہے تھیوری بناتے رہیے، لیکن خیال بس یہ رکھنا ہے کہ میرے شعور کی ایمانی بنیادوں میں کو یہ کمزور نہ کرے یہ علم۔ بس ایک شرط ہے نا، ایک کسوٹی ہے، جو کسوٹی کسی کو نہیں حاصل، کسی علمی روایت کو یہ کسوٹی نہیں حاصل کہ اگر اس کے مطابق ہوا تو غلط بھی ہے تو ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق نہ ہوا تو افیکٹو بھی ہے تو بھی بیکار ہے، غلط ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو ہمارے ذمے دنیا کو صحیح سمجھنا، دنیا کا سائنسی تجزیہ کرنا جو ہے ضروری ان معنوں میں ہے کہ ہم اپنے شعور کا استعمال سیکھ جائیں تاکہ ہمارا علم ہمارے شعور کے بہترین احوال کے جنریٹر کی طرح سے موجود رہے، وہ علوم جنریٹ کرے۔ ہم نے ایمان کو فالسیفائبل علوم کی تخلیق کرنے کا جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نہیں مطلب ٹھیک ہے بھی یا نہیں یار؟ آپ سامنے بیٹھے نا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب 5 منٹ اور بول سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ابھی تو منہ لگا کے پی لیا تھا۔ جی دوسرا یہ کہ جو میں اپنے ذہن کی آزادی سے جو علم بھی حاصل کروں گا وہ علم کہلائے گا، لیکن وہ مکمل نہیں ہوگا اور غلطی کے امکان سے پاک نہیں ہوگا۔ تو وہ علم جو مکمل بھلے نہ ہو لیکن غلطی کا احتمال رکھتا ہو، میں اس کے بارے میں حالت تیقن نہیں رکھوں گا، مطلب وہ میرے لیے موجب یقین نہیں بنے گا۔ ناتمامی تو تیقن پیدا کر سکتی ہے، ناتمامی کے باوجود ہمیں یقین ہے، لیکن اب جس بنیاد پہ یقین ہے اس بنیاد ہی میں کوئی زلزلہ بھی چھپا ہوا ہے تو اب مجھے دھڑکا لگ جائے گا کہ پتہ نہیں یار کیا ہوتا ہے، ابھی تک تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تیقن علم کی منزل ہے، یعنی ہر علم کی آرزو یہ ہے کہ وہ صحیح معلوم تک پہنچ جائے، یہی ہے نا ہر علم۔ کوئی علم یہ نہیں کہتا کہ میں مکمل ہو جاؤں، لیکن ہر علم کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ میری صحت ثابت ہو جائے۔
تو اب مجھے اپنے یقین کے لیے جو میرے شعور کی سب سے بڑی پیاس ہے، اس کے لیے بھی کوئی چینل آف نالج چاہیے ہوگا نا، اس کا بھی کوئی کانشس آرڈر ہوگا کہ میں کسی یقین پر کھڑے ہو کر بے یقینی کے اس اسپین کو گزارنے کے لائق ہو جاؤں۔ یہ دنیا بے یقینی کی جگہ ہے، صاحب ایمان اس بے یقینی کے ضرر کو بھی اپنے لیے مفید بنا لیتا ہے، اور اس بے یقینی سے لگنے والی پیاس اور بے بسی کو بھی اپنے ایمانی شعور کی قوت بنا لیتا ہے۔ تو وہ ذریعہ جہاں شعور اپنے داعیہ تیقن کی تسکین حاصل کرتا ہے، جہاں شعور کا مطالبہ یقین جو خود شعور کے بس میں نہیں ہے کہ اسے پورا کر سکے، وہ بھی تو ایڈریس ہوگا نا، وہ مطالبہ خبر سے ہوگا حل، مطلب خبر سے پورا ہوگا۔ وہ اتنا قیمتی مطالبہ اور اتنی متاع بے بہا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو اب وہ جو علم خبر کے درجے میں ہے قرآن سے حدیث سے، وہ علم ہی یقینی ہے۔ اس علم پر جتنا ہم اپنی عقل اپلائی کریں گے اتنا وہ یقینی سے ظنی ہوتا جاتا ہے، اور ظنی ہونا منفی معنی میں نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی ذہین آدمی اللہ پر بالکل اللہ کا سپاہی اور دعوت دین کا میں زندگی گزارنے والا آدمی بھی جب دین کو میری سہولت فہم کے لیے بیان کرے گا تو اس بیان میں ظنیت داخل ہوگی۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب یہ ایک اسکیم ہے۔ تو یہ جو دو پیرلل آرڈرز ہیں، ایک پرنسپل آرڈر ہے وہ وہی ہے، علم یقینی وہی ہے، اور معلوم کا پورا بیان وہی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کیا معجزہ ہے کہ معلوم کا پورا ادراک، کسی شے کا پورا ادراک ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے منع کر رکھا ہے، لیکن جس چیز پر ادراک جس چیز کو معلوم ہونا ہے اس کا اظہار پورا ہے۔ اللہ کے کلام سے اظہار پانے والی ہر حقیقت اپنے مکمل اظہار کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ کلام علم کا آئینہ ہوتا ہے، تو اللہ کے علم اس کے کلام کی بنیاد ہے نا، اس کے کلام کا ایسنس ہے، تو علم کی جو اس کے خصوصیات اور امتیازات ہیں وہ اس کے کلام میں بھی ہیں۔ تو یہ یقین ہو کہ معلوم پوری طرح ویل ایکسپریسڈ حالت میں میرے مشاہدے یا میری سماعت میں ہے، اس کے بعد میرے علم کی جو ناتمامی ہے نا وہ اتنی معنی خیز ہو جائے گی کہ اکمال علم کا واہمہ مجھے ناگوار لگنے لگے گا، تکمیل علم کی تمنا مجھے شیطانی سی لگنے لگے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے تکمیل علم کو قابل تحصیل جب سے سمجھنا شروع کیا، تب سے اللہ کے فراہم کردہ جو جواہر علمی ہیں ان کے ساتھ انکار کا رویہ اختیار کیا گیا، کیونکہ وہ رویہ وحی الہی، کلام الہی کی طرف پیٹھ کیے بغیر اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اب ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ علم کو قبول یا رد کرنے کی بس 2-3 منٹ میں بات کر دیتا ہوں۔ علم کو قبول یا رد کرنے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حسی ویریفیکیشن، کہ آپ نے کہا پہاڑ ہے، میں نے کہا کہاں ہے، آپ نے کہا چلو باہر نکل دکھا دیتا ہوں،
ٹھیک ہے نا، یہ حصی ویریفیکیشن ہے، یہ دنیاوی علوم میں درکار ہے. اور ایک ہے جسٹیفیکیشن، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے نتائج کے اعتبار سے جسٹیفائیڈ ہو، یعنی اس کے نتائج ایسے نکل رہے ہیں جو اس علم کے حصول سے پہلے کبھی انسان نے نہیں دیکھے. تو اب یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے. آدمی کو حق کی ضرورت ہے، حق کے علم کی نہیں، حق پر ایمان کی ضرورت ہے. اور آدمی اندر سے جانتا ہے کہ جتنی مطلق اور مستقل جو اصول وجود ہیں ان پر ایمان رکھا جاتا ہے، ان پر علم حاصل کرنے کی جو وہ لگن ہے وہ اپلائی نہیں کی جاتی. تو ہمیں جو اس وقت سب سے بڑا سامنا ہے، یہ اسکول تعلیم گاہ میں ہم بیٹھے ہیں کہ ہمارا علم کوئی ریشنلز سے تو خالی ہو ہی چکا کہ ہم کسی فلسفی کے سامنے بیٹھ کے کہیں کہ کیا تم بکتے ہو، یہ دیکھو حق ہے اور تمہاری ہی منطق پہ یہ حق ہے، جیسے رازی غزالی وغیرہ نے کیا. تو وہ تو چلو بہت وہ صلاحیت پیدا کرنے میں تو بہت دیر لگ جائے گی نا. جیسے وہ آئی ٹی والا ہے، وہ آئی ٹی ہم آج سے شروع کریں تو 200 برس میں تو سیکھیں گے، مطلب اس درجے پہنچیں گے جہاں پر ہے. تو اب 200 برس تو نہیں دیے جا سکتے نا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو اعلیٰ ترین لاجک پر جسٹیفائیبل بنائیں. یہ اصول ہے، مطلب یہ کوئی مذہبی بات میں نہیں کہہ رہا، علم ایپسٹیمالوجی کا یہ اصول ہے کہ عقیدے کا ثبوت جسٹیفیکیشن ہے، اور یہ جو علم ہے سائنس وغیرہ ان کا اصول ویریفیکیشن ہے، یہ ویریفائیبل ہونے چاہیے. تو اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اخلاقی حقوق، اخلاقی آداب بجا لانے میں چاق و چوبند ہوتے تو آج کسی بھی طرح کی علمی یلغار ہمارے شعور ایمانی پر بے اثر رہتی. وہی جو میں نے کہا کہ اینٹیفائیڈ علم، اینٹیفائیڈ دلیل. تو خدا کے لیے اپنی ہر ایکٹیویٹیز کا ایک بالکل آسان سا وہ ہے جو، مطلب میں کیا کہوں، یہ تو یہاں سب بزرگ اور صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں، لیکن یہ کہ ہر کام ایک سینسر لگا کے کیا کرو. ہر کام، بڑا چھوٹا، نماز، کاروبار، ہر کام، کہ یہ اللہ کے قریب لے جائے گا یا دور کرے گا. اللہ صرف مسجدوں میں نہیں ہے، ہر کام یہ کرو کہ یہ اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ سے دور لے جائے گا. اگر اس طرح کا ذوق اور جذبہ فی الحال چلو ہم میں نہ ہوا تو کم از کم یہ کیا کرو کہ یہ جو ہے یہ سنت کا خادم ہے یا سنت کا مقلد ہے، یہ حلال ہے یا حرام. مطلب اس طرح کے چیکس لگائے بغیر پانی بھی نہ پیا کرو. اس عادت کو اگر ڈال لیا تو آپ دائم الحضور ہیں. دوام حضوری تصوف کا ایک سبجیکٹ ہے، آپ دائم الحضور ہیں. آپ کو کسی مراقبے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس ہر عمل سے اللہ کے ایک نئے حضوری کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو بس اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی دے. اور علم جو ہے نا کبھی بھی پوری آمادگی اور نتائج کے بغیر قابل اعتبار نہیں ہوتا. دین کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حق، خیر اور جمال کی اقدار پہ زندگی کو انفرادی سطح سے اجتماعی اسکیل تک قائم کرتا ہے. تو کہاں ہے وہ زندگی؟
مطلب آدمی کینیڈا چلا جائے تو فوراً وہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے، افریقہ چلا جائے تو پاکستانی رہتا ہے. تو کہاں ہیں ہم لوگ؟ کچھ بھی نہیں رہ گئے. تو اب ان کو ویسے تو انڈائریکٹلی سنتا رہتا ہوں، ان کی بہت ماشاء اللہ دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے ان کی. اور میں نے جو کچھ رائے بالا ان کو سنا تو اس کے بعد مجھے یہ شوق رہا کہ ان سے ملاقات بھی ہوں اور ان کو میں سامنے بھی سنوں. تو اب یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پرسوں بھی وہاں گلشن میں ان کا لیکچر ہوا، وہاں چلے گیا تھا. کل ٹھیک ہے، کل جو ہے سنا گیا اور آج پھر موقع ملا تو غریب تھا پہنچ گئے ضرور. تو بڑی بات یہ ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو بات رہی. دیکھیے ہر ایک کا لیول جو ہے نا الگ الگ ہے. یہ جس لیول کی باتیں ہیں اور جس فہم اور ادراک کی باتیں ہیں، بدقسمتی ہے آج کے دور کی کہ ہمارا فہم اور ادراک وہاں ٹچ نہیں کرتا اس سطح کو، اس لیول کو. انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ سب باتیں بہت گہری ہیں، بلکہ ان کی باتیں ہوتی گہری ہیں. یہ آپ نے سنا ہے نا، بڑے بڑے لوگوں کو اپنے زمانے سے اونچے ہوتے ہیں. امام احمد رضا نے جو کچھ لکھا ہے نا آج تک لوگوں نے نہیں سمجھا. اس طرح شیخ عبدالعزیز بہلوی نے جو کچھ لکھا آج تک نہیں سمجھا. مرزا غالب جو کچھ کہہ رہے بہت سے وہ چیزیں کہہ رہے تو اب تک مجھے سمجھ میں نہیں رہی. مرزا عبدالقادر بیدل جو ہیں وہ اتنا بڑا شاعر ہے کہ اب تک اس کی بہت سی چیزیں شرح نہیں ہو سکی. دنیا سمجھنے کے قابل نہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں اپنے زمانے کے نیچے ہوتے ہیں، کچھ زمانے کے برابر ہوتے ہیں، وہ زمانے سے اوپر ہوتے ہیں. میں خلاصہ کر رہا ہوں، احمد جاوید صاحب اپنے زمانے سے بدل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فہم و ادراک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آڈینس میں سے اگر کسی کا سوال ہے، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، 9 بجے انشاءاللہ ڈنر سرو ہوگا. یہ حسان صاحب ہے سر، فارسی پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں، ہم ماشاء اللہ ترکی زبان میں پڑھا رہے ہیں. السلام علیکم احمد جاوید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے ایپسٹیمولوجی کا ذکر کیا تھا اپنی تقریر میں، تو یہ اس کے بارے میں ہم پڑھنے کو ملتا رہتا ہے، لیکن میں صحیح سے سمجھ نہیں سکا ہوں کہ یہ کیا کس چیز کا. تو اگر آپ اس کو خلاصہ کر اس کے جو اصطلاح ہے اس سے اگر اس کے معنی سے اگر کرواتے تو بہت مہربانی. ہاں دیکھیں، دو علم ہیں. ایک آنٹالوجی ہے، اس کا مطلب ہے وجود کیا ہے کے سوال کو حل کرنا. اور ایک یہ سوال اٹھا کہ بھئی حل جس قوت سے ہم کریں گے، یعنی علمی قوت سے، وہ اس علم کی ماہیت اور اس کے حدود کیا ہیں. تو ایپسٹیمولوجی کا مطلب ہے علم کیا ہے کہ سوال کو فیس کرنا اور اس کا جواب دینا. جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے کہ علم خود علم ابتدا ہے اور اس وقت تک ناقابل اعتبار ہے جب تک علم العلم نہ حاصل ہو. تو یہ ایپسٹیمولوجی علم العلم ہے. ایپسٹیم کہتے ہیں علم کو. تو محمد علی سر نے، یہ لائر ہے ماشاء اللہ، انہوں نے LLM کیا ہے اور یہ بھی فارسی پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں، اور یہ زیپس یونیورسٹی کے بھی ٹیچر ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال تھا کہ تبلیغ کا کیا تھریشولڈ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، کیونکہ ہم میں سے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنا یہ پیدائشی حق سمجھتا ہے کہ دوسرے کو مسلمان کے بغیر جو ہے اسے جنت ہی ملے گی. ہاں بالکل. وہ بس یہ کہ خود کو مسلمان کیے بغیر دوسروں کو مسلمان کرنے نکل چلیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جس روشنی کو آپ باہر پھیلانا چاہتے ہیں اس روشنی سے آپ خود روشن ہیں یا نہیں. اسی کو میں کہہ رہا تھا اینٹیفائڈ دلیل. صحابہ نے تقریریں نہیں کی ہیں، وہ انہیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے.
وہ دلیل وجودی. حجت کسے کہتے ہیں؟ اتمام حجت، کہ جب اس کی دلیل ذہنی دلیل وجودی بن جائے تو وہ حجت ہے. افراد صاحب ہے سر، یہ ہمارے آئی ٹی لیب کے انچارج ہیں، ماشاء اللہ آئی ٹی لٹریٹ ہے، تو ان کا بھی ایک سوال ہے. السلام علیکم. سر میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے 4 ائمہ کرام ہیں، 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل. میں امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاروں جو ہیں انہوں نے جو بھی علم لیا ہے وہ قرآن حدیث سے لیا ہے چاروں. اچھا کیا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ میں چند چیزیں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی مانوں، چند امام مالک کی مانوں، چند امام شافعی کی مانوں؟ اس کا ریزن یہ وہ لینے والے قرآن اور حدیث سے ہی لینے. اس کا مطلب یہ کہ آپ چاروں کو نہیں مان رہے، اس کا یہ مطلب. تو یہ ہمارے ٹیچر ہیں رافع محمود صاحب، یہ ایکسپریس ٹریبیون میں ایڈیٹر ہیں، اور آپ کی ڈان ایریا کے لیکچر کی اسٹوری انہوں نے چھاپی ہوئی ہے. ارے وعلیکم السلام. پچھلے دنوں میرا لنگر پارکن کی طرف کسی ایک آپ سمجھے کہ انسانی رویوں سے متعلق کوئی تحقیق کر رہا تھا، تو کچھ فقیروں سے ملنا ہوا اس پورے اس میں. تو ایک سوال جو آپ کی ٹاک سے بھی ریلیٹڈ تھا اور میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا. وہاں میں ایک نابینا فقیر سے ملا جن کا نام یوسف فقیر ہے. نابینا؟ جی وہ نابینا ہے. فقیر. فقیر کا مطلب درویش. جی درویش. تو وہ کوئی 40 سال سے گا بھی رہے ہیں مختلف درگاہوں پہ. تو ان سے کوئی صاحب آئے، انہوں نے کوئی مذہب کا یا ان کی خدا کے یقین کی بات کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یقین تو میرا ہے اس پوری چیز میں، ورنہ نہ مجھے نابینا ہوتے ہوئے یہ باجا بجانا آتا جو میں بجاتا ہوں. کہیں نہ کہیں سے تو میرے اندر ایک انٹروینشن کی وجہ ایک الہام میرے اندر آیا تھا کہ میں اس چیز میں اپنے آپ کو، اس صحیح میں اپنے آپ کو لگا دوں مسلسل. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے وہ کبیر کے کلام میں ملا ہے یا مجھے کوئی رومی کے کلام میں وہ چیز ملی ہے، میں یہ نہیں ڈھونڈ پاتا. تو یہ ایک لارجر بحث چھیڑتا ہے درویشی اس پہ یا اسیٹسزم کے اوپر کہ ان کا اگر کوئی کنونشنل مذہب سے رابطہ بنتا ہے تو کیا بنتا ہے، اگر نہیں بنتا تو مذہب کی تحقیق میں، مذہب کی تعلیم میں ہم ان کو کیا جگہ دیں. یہ جیسے ابھی بدیع الزمان صاحب نے فرمایا نا کہ وہ فقیر طالب خدا ہے، طلب خدا میں یکسوئی اور شدت پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فقر. یعنی ایک محتاجی کا تعلق اللہ سے ہونا. تو استعانت اگر وسیلہ تعلق ہو اللہ سے تو اللہ بہت زیادہ مطلب ہر وقت یاد رہتا ہے، کیونکہ ضرورت ہر وقت محسوس ہوتی ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی بھی نوع کا اللہ سے تعلق ایک ریکگنائزیبل بلکہ ایکسپیرینسیبل تعلق پیدا ہوتا ہوا آدمی اپنے اندر محسوس کر لے. لیکن اللہ نے اپنے آپ کو گویا اپنے مظہر واحد کی پہچان کو لازمی قرار دیا ہے، اور وہ مظہر واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اللہ خیالی ہے جب تک وہ الہ محمد علیہ السلام نہ ہو. تو فقیری ہو یا امیری ہو، ہر چیز میں آدمی اس بات کا پابند ہے، اور اس بات کی پابندی میں دوام، تسلسل اور عروج جو ہے وہی سب فقیری اور قطبیت اور ان سب کی اصل ہے. سب محتاج ہیں یکساں درجے پر اس نسبت کے حصول کے. ارسلان صاحب ہیں، یہ اکاؤنٹنگ فرم میں جاب کرتے ہیں. ایک سوال ہے. جی والی میرا سوال یہ کہ آج کے زمانے میں جو سیکولر علم ہے وہ اس کو ایک مطلق سطح پہ رکھتے ہوئے دنیا بھر کے لوگوں کو انٹرپریٹ کرا جاتا ہے. تو یہ ہمارے شعور میں سیکولر علم ایک ایبسولوٹ مطلب مقام پہ کس طرح پہنچا ہے؟ سیکولر روٹ ہمارے شعور میں کیسے پیدا، ایک مطلق لیول تک کیسے پہنچا ہے؟ ایبسولوٹ مطلب معیار بن گیا. جی معیار بن گیا. ہاں صحیح.
دیکھیں ایبسلیوٹس کی دو قسمیں ہیں، دو چیزیں ایبسلیوٹ ہیں، ایک شیطان ایک اللہ، ایک خیر ایک شر، ایک حق ایک باطل۔ تو انسانی شعور جو ہے وہ ٹوٹل پرسپیکٹو جس سے وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے، جس اینک سے، اس اینک کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو جو اینک بھی وہ اپنے اختیار سے اپنے آنکھوں پہ چڑھاتا ہے وہ ایبسلیوٹ ہے، مطلب ریلیٹیولی ایبسلیوٹ اسے کہتے ہیں، لیکن وہ کہیں اور نہ چلا جائے۔ تو وہ یہ یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ، یہ دو ایبسلیوٹس حالت تضاد میں ہیں۔ تو کیونکہ دنیا کی محبت، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا متنبع فرمایا کہ دنیا کی محبت معبود کے انتخاب میں غلطی ہے، دنیا سے محبت محبوب کے انتخاب میں غلطی ہے۔ تو جو محبوب کے انتخاب میں غلطی کرے گا وہ اسی ایبسلیوٹنس کے ساتھ کرے گا نا۔ تو اس معنی میں کہ دنیا کی طلب اتنی کامن ہو گئی کہ اس کے نتیجے میں انسانی ذہن کی ساخت جو ہے وہ سیکولرائز ہو گئی۔ تو اس سے مطلب مذہب کے مقدمے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ورنہ یہ کہ جہاں علم الاسماء دیا گیا ہے وہیں ایک بہت ہی بڑے عالم کو راندہ درگاہ بنایا گیا ہے۔ وہ اب شیطان کوئی، آپ سمجھ ہی رہے ہیں اب کیا تشبیہ دوں، مطلب شیطان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو آدمی شیطان کا شکوہ نہیں محسوس کرتا وہ تعوذ نہیں کر سکتا۔ کیا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کیا سارا لب لباب یہ نہیں ہے کہ جس کو فالو کرنا وہ کون سی ذات ہے؟ ہاں ظاہر ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ ہے یا نہیں، وہ سید عالم، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ ہے یا نہیں، بھائی انہوں نے بتایا نا کہ اللہ ہے۔ انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان مان گیا۔ بلال راشد سر ماشاء اللہ کیمسٹری میں ماسٹرز کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی سے، ہمارے پڑھا رہے ہیں اور درس اسلامی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ عالم بھی بن رہے ہیں اور کیمسٹری میں بھی ماسٹرز کر رہے ہیں۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں ہر سال 700 اسٹوڈنٹس تقریباً پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، کہیں 100 کہیں 1000 علماء ہر سال فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ زمانے میں پھیلے بتانے باطل کو متزلزل نہیں کر پا رہے، اس کی کیا وجہ؟ وہی تو رونا رو رہے تھے یار، وہ یہ آپ کا سوال بعد میں ہے، جواب پہلے ہو چکا، بعض مرتبہ یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہ علم دین کے حقوق کہاں ادا ہو رہے ہیں؟ علم دین کا پہلا یہ ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر آیا یا نہیں، پھر یہ کہ اللہ کی خشیت تمہارے احوال کی ماں بنی یا نہیں۔ علامہ شمس الدین سیگری صاحب ہیں۔ سر کوئی علامہ نہیں ہے، طالب علم ہوں اور کافی عرصے سے آپ کو سن کے سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے، تو اب الحمدللہ کافی آپ کی چیزیں باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے فلسفیانہ، اور یہ ضرورت بھی ہے سر، جو اس ذہن کے اور اس طرح کے جن لوگوں کے سوالات ہیں وہ آپ کی گفتگو سے بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ اب اگر میرا علمی اور درجہ یا سمجھ کا درجہ کم ہے تو مجھے خود اس کو تھوڑا بلند کرنا ہوگا۔ سر میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جو صورت شے اور حقیقت شے پہ جو گفتگو فرمائی، تو اس میں رسالت مآب کی جو دعا ہے اس کو تھوڑا سا بتا دیجئے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دوسرا سر یہ ہے کہ جو عقل کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک تو فلسفے میں عقل کو حقیقت تک رسائی کا ایک واحد ذریعے کے طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے جو خالص عقلی مکاتب ہے، لیکن جب ہم مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو لوگ ریشنلسٹ ہے یا جو عقل کو فوقیت دیتے ہیں جیسے معتزلہ اور جدید دور کے جو معتزلہ ہے سر سید صاحب اور اس کے بعد بھی، تو ان لوگوں
کے نزدیک وہ عقل کس مفہوم میں ہے؟ یعنی فلسفے کے مفہوم میں ہے کہ عقل ہی معیار ہے اور عقل ہی آپ کو سچائی تک پہنچا سکتی ہے، یا اس کا ان لوگوں کے نزدیک جو مذہب کی تفہیم میں عقل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ سوالات انسان کی وہ ہے یا کچھ حقائق ہے جس کو ہم محض عقل سے دریافت نہیں کر سکتے، لیکن پھر جب قرآن کی تفسیر اور تعویل کرتے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، مطلب کہ یعنی جیسے بہت سی چیزوں کو وہ عقلی توجیہ پیش کرنے کی اس طرح سے کوشش کرتے ہیں جس سے جو پوری روایت ہے تفسیر کی اور اس کا انہدام نظر آتا ہے۔ تو یہ تیسرا سر اسی میں کہ ہمارے یہاں اہل تشیع کے ہاں جو مصادر شریعہ کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی اہل سنت کے ہاں بھی جب قرآن سننا اور اجماع قیاس، تو اہل تشیع کے ہاں ایک ہے عقل، تو وہاں پر وہ عقل سے کیا مراد ان کا ہوتا ہے کہ ہم عقل کو سورس آف شریعہ مان رہے، تو یہ کس مفہوم میں ہے؟ یہ واقعی یہ علامہ ہیں بھائی وہ نہیں بہت اچھا۔ عقل مخاطب ہے اللہ کے پیغام کی، اور اگر عقل اللہ کے پیغام کی مخاطب ہے تو عقل کی تعریف بھی اللہ کے کلام سے لینی ہوگی۔ عقل وہ ملکہ ہے جو انسان کو صحیح اور غلط، یعنی جو انسان کو تضادات میں کسی حل تک پہنچانے میں کام آتا ہے کہ حق اور باطل، تو ملکہ عقلی جو ہے وہ حق کی طرف مائل ہوگا، یعنی حق کو قبول کرے گا۔ تو ان معنوں میں عقل کی وہ تعریف جو فلاسفہ کرتے ہیں اس میں ایک نقص ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں مختصراً۔ وہ یہ ہے کہ عقل کی ایک پیسیو اسٹیٹ ہے جس کو کہتے ہیں سطح اثبات، جہاں مسلمات محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ عقل کی انفعالی جہت ہے اور یہ عقل کی پرائمری جہت ہے، یعنی اولین جہت جو ہے وہ صلاحیت قبول حقائق ہے۔ تو جیسے ہمارے بہت سے مسلمات ہیں جن سے ہم ہر علم میں اور اپنی ہر دلیل میں کام لیتے ہیں نا، کہ زماں ہے، مکان ہے، نمبرز ہیں، چھوٹا بڑا ہونا ہے، لمبا ہے، ٹھگنا ہے، یہ ہمارے آئیڈیاز ہیں۔ فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انیٹ آئیڈیاز ہیں، یعنی یہ شعور کی ساخت میں شامل ہیں، تو ان کے ساتھ شعور ورک کرتا ہے۔ اب نمبر کیا ہے، اب اس پہ بحث اٹھا دی جائے تو یہ بے معنی بحث ہے۔ یا زمانہ کیا ہے، زمانہ خارج میں نہیں ہے، زمانہ ذہنی کنسٹرکٹ ہے، حرکت کا معیار ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ مذہب ہماری عقل کے پیسیو آرڈر کو مسلمات فراہم کرتا ہے۔ مسلمات فراہم کرنے کا کوئی چینل نہیں ہے مذہب کے علاوہ، جو مطلب جسٹیفائیڈ بھی ہو اور ویریفیکیشن کے عمل سے بھی گزر جائے۔ تو قرآن میں عقل صرف شعور میں قبولیت حق، قبولیت خیر اور قبولیت جمال کے ملکے کا نام ہے، جو اپنے حتمی فائدے اور حتمی نقصان میں فرق کر سکے۔ تو یہ ہے۔ اب وہ جو اہل تشیع کے یہاں ہے کہ ان کے یہاں عقل جو ہے وہ باقاعدہ ایک ماخذ ہے، تو وہاں عقل اسی معنی میں ہے کہ اللہ نے توسی کی ایک کتاب ہے شرح تہذیب جو ہے، تو اس میں اچھا بیان انہوں نے کیا ہے، اور یہ اہل سنت میں بھی ہے، صوفیہ میں، کہ اللہ نے عقل اور وجود دونوں کو جڑواں پیدا کیا ہے، شعور اور وجود۔ تو شعور جو ہے وہ وجود کو اس میں تغیرات آنے کے باوجود ان کی اصل ثابت پہ رکھتا ہے۔
تو یہ اصل ثابت پہ رکھنا درمیانے تغیرات، یہ عقل ایک دلیل ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عقل کے مسلمات دین کے احکام کے مطلب یہ کہ سب سے مستند شارع ہیں. مطلب آپ جو بھی قیاس کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں تو عقل سے کرتے ہیں. تو وہ عقل جو ہے وہ ان کے یہاں یہ ہے کہ عقل اپنی پیسیوٹی اور اپنی ایکٹیویٹی کو متوازن رکھتے ہوئے عمل کرے. تو وہ ٹھیک بات ہے، کیونکہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی صاحب نے اس پہ کلام کیا. اس پہ اہل سنت میں امام رازی کا کلام میچ لیس ہے، کوئی پیرلل نہیں ہے. تو انہوں نے جو کلام کیا ہے، یا صوفیوں میں عقول عشرہ کا جو نظریہ ہے 10 عقول کا، تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ ساری چیزیں فلسفے کے تصور عقل اور تعریف عقل سے بالکل مغایرت رکھتی ہیں. اب اس میں کبھی تفصیل کا موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ عقل میں ایبسٹریکشن کی جو طاقت ہے اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتا فلسفہ. ہاں اصل میں معتزلہ عیسائی علم الکلام کے رد سے پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں، لہذا قرآن حادث ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کا حدوث ثابت ہو. انہوں نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہیں، روح اور عقل وہ کیا نام ہے ایٹیمالوجیکلی ایک ہیں، یعنی ان کا جو مادہ معنی ہے وہ ایک ہے. انہوں نے کہا وہ روح اللہ ہیں. تو انہوں نے کہا روح اللہ کیا وہ عقل خود مختار ہے اور عقل جو ہے وہ حکم ہے خود ان پر. تو اس طرح کی ان کی رد عمل والی نفسیات تھی، لیکن انہوں نے بعض اتنی قیمتی چیزوں کا اضافہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. 3 سوالات مزید ہوں گے آج کی نشست میں. یہ حسن ہاشمی ہے کہ انجینئر ہے. السلام علیکم جاوید صاحب، میں آپ کی یوٹیوب کے چینل کو فالو کرتا ہوں اور آپ کو تو میرا مختصر سوال ہے کہ واٹ از کانشیسنس، مطلب شعور کیا ہے، خیال ہے، مطلب ایموشنز، مطلب واٹ از کانشیسنس؟ بس بہترین، آپ پھنس گئے یہ سوال کر کے. اس کا جواب سوال سے مختصر ہے. وہ جواب یہ ہے کہ وجود کی سیلف کانشس اسٹیٹ کو شعور کہتے ہیں. یعنی وجود خود اپنے ادراک میں ہے، اس کو کہتے ہیں شعور. اب اس پہ کبھی تو الگ سے بات کر لیں گے، لیکن اصولی جواب یہ ہے. تو یہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے چونکہ سوال کر رہا تھا. جی مجاہد صاحب، میرا سوال ہے کہ بڑے کلام کو مخاطب کیسے بنا جائے؟ بڑا کلام جو ہے اس کا مخاطب کیسے بنا جائے؟ وہ کلام جس مضمون میں ہے فرض کیا تو اس مضمون میں اپنے نہ جاننے کو پوری طرح سمجھا جائے کہ میں اس مضمون کو شدھ بدھ ہے بس زیادہ نہیں جانتا. تو اپنے ذہنی افلاس کو قوت بنایا جائے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس مضمون ہی کا بلا سوچے سمجھے انکار کر دیں، آپ اگر اس مضمون میں مہارت کے یا اس بڑے کلام کے کوالیفائڈ مخاطب بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ میں ایک انتہائی ضروری چیز سے مفلس ہوں، تو میں اپنے افلاس کو دور کرنے کے لیے اپنی علمی استعداد کو بڑھاؤں گا اس طرح سے
کہ جو چیز اس مضمون میں مجھے فی الحال سمجھنی دشوار ہے اسے سمجھنے کی کوشش میں لگوں گا، لیکن یہ طے شدہ مضامین میں ہے۔ یہ نہیں کہ میں نیٹشے کو اس نظر سے پڑھوں، یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہمارے یہاں عرفا کا کلام ہے، ہمارے یہاں متکلمین کا کلام ہے، ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے علماء کا کلام ہے، اس میں سے کوئی ایک کلام بھی جو ہے وہ عام فہم نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کیسے ضائع جانے دیں گے کہ غزالی ضائع چلے جائیں، رازی ابن عربی جو اس وقت الحاد کے خلاف سب سے بڑی دیوار ہیں ویسٹ میں، وہ ضائع چلے جائیں؟ تو اس میں طریقہ بس یہ ہے کہ آپ اس میں عاجزی اختیار کریں اور اس کو جاننے کا شوق پیدا کریں۔ تو آدمی کو اپنا خالی گلاس بھرنے میں جو دلچسپی ہوتی ہے نا وہ فطری ہوتی ہے، تو خود کو خالی گلاس سمجھیں اور اب بھرنا ہے اپنے آپ کو بس۔